بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 21 سے 23 تک کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے سلسلہ شروع تو کیا ہوا ہے اور ہم 2 ایپیسوڈ کر بھی چکے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کا تیسرا ایپیسوڈ کر رہے ہیں اور چیپٹر نمبر 9 ہی ہمارا ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ چیپٹر ختم نہیں ہوتا۔ تو چیپٹر نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ حکمت سے مراد ہے کہ کتاب قانون پر ایسا عمل کرنے کا طریقہ، ایسا راستہ اختیار کرنا کہ نتیجہ وہی نکلے جو وہی کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ دیگچی چولہے پر رکھ دی، چولہا جلا بھی دیا لیکن نتیجہ نہیں نکلا، یعنی پانی گرم نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال میں پیش کر رہا تھا، یعنی کتاب قانون حکم پر عمل کر لیا لیکن حکمت نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، پانی گرم ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا، نتیجہ نہیں نکلا۔ حکمت یہ تھی کہ پانی گرم ہو جائے، یہی مقصد تھا ہمارا، اسی لیے ہم نے چولہے پہ رکھا تھا۔ لیکن پانی چونکہ گرم نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے آگ بجھ گئی ہو یا کوئی اور وجہ ہوئی ہو کہ نتیجہ حکمت حسب وہی نہیں نکلا۔ یہ ہمیں لعلکم سے پتہ چلا، لعلکم نے بتا دیا کہ فریب نفس میں نہ رہو، اپنے ذہن میں مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، قانون پر حکم پر عمل کر کے نتیجہ بھی دیکھو کہ پانی گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ صرف دیکھی رکھنے پر کام نہیں بن جاتا کہ آپ نے کام مکمل کر لیا، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی وجہ سے کتاب کے ساتھ حکمت کی ضرورت ہے۔ جب حکم دیا جائے کہ ایسا کرو، لعلکم تتقون 2/21، تاکہ تم خطرناک گھاٹیوں سے بچ جاؤ۔ یہ حکم اور یہ قانون اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ تم خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلو۔ جب بچ کر چلو گے تو بچ جاؤ گے۔ یہ جو الست بربکم ہے 7/172 میں جو ربوبیت کی شہادت دلوائی گئی تھی، انسانیت میں یہ تتقون نہ ہوتا، یعنی اگر یہ خطرناک گھاٹیوں سے نہ بچتے رہتے یا انہیں نہ بچایا جاتا، یا بچنے کے لیے ترغیب اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں وہ نہ آتی اور انسانیت نہ بچتی رہتی، اور اس طرح انہیں خطرناک گھاٹیوں سے نہ بچایا جاتا۔ کیسے بچایا انہیں بچایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دے دے کر۔ اگر ہدایت نہ دی جاتی، خطرناک گھاٹیوں سے بچایا نہ جاتا، یا انسانیت خطرناک گھاٹیوں سے نہیں بچتی رہتی، تو آج یہ نوع انسانی باقی نہ رہتی۔ قانون و کتاب و حکم پر عمل کرنے کی وہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے جس سے نتیجہ وہی برآمد ہو جو وہی نے حکمت کر دی ہے۔ اگر نتیجہ وہی کی بتائی ہوئی حکمت والا نتیجہ نہیں ہے تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قانون و کتاب و حکم میں نقص ہو۔ نقص آپ کی حکمت عملی کا ہو سکتا ہے کہ وہی نے جو حکمت بتلائی ہے اس حکمت کے تحت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ جو کہا ہے کہ ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرو تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے، یہ تاکہ جو لفظ آتا ہے، اگر نہ دیا جاتا تو جو کچھ ہو جاتا اس کی وہی سے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم نے تو صحیح کیا تھا، نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، وہی نے جب بتلا دیا ہے تو ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ جی وہی نے بتلا دیا کہ نتیجہ آنا چاہیے تو نتیجہ آنا ہی چاہیے، چونکہ یہ وہی ہے۔ تو جب قانون کو ہم سچا مانتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے کو بھی سچا ماننا پڑے گا۔ چونکہ یہاں پر تاکہ آیا ہے، فَاعْبُدُوا 2/21، تاکہ اس کے نظام کے تابع اپنے آپ کو رکھو۔ فَاعْبُدُوا کا ترجمہ عبادت کرتے ہیں ہم، اور ہمارے ہاں پرستش نے عبادت کی جگہ لے لی ہے۔ ہم نے تم انسانوں کی نوع کو پشت در پشت آگے بڑھایا اور تمہارے اس طرح آگے بڑھنے کے وجود کو تم پر ہی دلیل ٹھہرایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ 7/172، کس بات کی دلیل ٹھہرایا؟ اس کی کہ الست بربکم، کہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو کیا ہم نے تمہاری ربوبیت کی ہے یا نہیں کی ہے؟
اب تم جانتے ہو کہ تم باقی ہو، تم چل رہے ہو، تمہاری نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو پھر تم وہ کرو جو ہم تم سے کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عبادت کا کہہ رہا ہے، ہم اس کی پرستش کر کے اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے 2/21 تو مکمل کر لی ہے۔ اب ہم آیت 2/22 کی طرف جائیں گے۔ تو یہ پہلے 2/21 میں تھا ربکم الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے ساتھ آیت ختم نہیں ہوتی بلکہ الذی سے آگے چلتی ہے۔ کہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم 2/22۔ یہ تھی خالق کی ربوبیت کہ تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہاری پیدائش سے پہلے سارا سامان بھی اس رب نے مہیا کر دیا۔ یہ زمین تمہارے لیے 2 کام کر رہی ہے، رہائش کے لیے عمدہ فرش ہے اور پرورش کے لیے تمہاری غذاؤں کے خزانے اس کے اندر دبے ہوئے ہیں، اور آسمان سقف محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ربوبیت کے تحت خلا کے اندر بھی حفاظت کا حیرت انگیز طریقہ کار کیا ہوا ہے۔ یہ فضا ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر زندہ ہیں، ورنہ ہر سیکنڈ میں اجرام فلکی محیط پہاڑ کی شکل میں گردش کرتے ہوئے ٹکرا کر گرتے ہیں، اور ان کی گردش کی شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ پس کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ یہ گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے مصروف کار ہے۔ جیسے روشنی براہ راست خلا سے ہم تک نہیں پہنچ سکتی، یہی راکھ کے ذرے جو گردش کا نتیجہ ہوتے ہیں، سورج کی روشنی ان راکھ کے ذروں سے متنور ہو کر مستنیر ہو کر سورج کی روشنی کو ہم تک لاتی ہے، نور بن جاتی ہے۔ والسماء بناء 2/22۔ جو بظاہر تمہیں تمہارے اوپر نظر آتا ہے آسمان، در حقیقت یہی تمہاری زندگی کی بنیاد ہے، اور دار و مدار بھی تمہارا بس اسی کے اوپر ہے۔ پانی بھی وہیں سے مقطر کشید ہو کر گھر گھر پہنچتا ہے۔ ہم فالتو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر ریزروائر کے طور پر منجمد کر دیتے ہیں۔ جب گرمی ہو اور بارش نہ ہو تو حرارت سے پگھل کر تمہارے لیے ممد حیات بن جائے۔ فاخرج بہ من الثمرات رزقا 2/22۔ پانی پیاس بجھانے کے ساتھ تمہارے لیے خوراک پیدا کرنے کا بھی سامان ہے۔ یہ کتنے سامان ہیں کہ زمین زرخیز دی، خوراک اگانے کی زمین میں صلاحیت دی، اس کے ساتھ پانی دیا جو زندگی ہے، اس کے ساتھ حرارت اور روشنی بھی دی، اور ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کا انتظام بھی کیا۔ بچہ چاہے کافر کا ہو چاہے مومن کا ہو، پیدائش کے وقت اپنے ساتھ ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں لاتا، یعنی رزق ساتھ نہیں لاتا۔ جن چیزوں سے دنیا میں اس کی پرورش ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لاتا، اور نہ ماں کے پیٹ میں پرورش کے وقت وہ سامان پرورش موجود تھے جس سے اس زمین میں اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں تو وہ ان ذرائع سے تو نہیں پرورش ہوتی، اس لیے کہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا 2/21 ساری نوع انسانیت سے خطاب ہے۔ چونکہ سامان نشو و نما تمام نوع انسانی کے لیے ہے، لہٰذا اس سامان نشو و نما کو باہمی طور پر قوانین خداوندی کے اصولوں کے مطابق صرف کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ یہ سارا سامان نشو و نما دیا ہی اس لیے ہے کہ رب العالمینی قائم ہو جائے، کیونکہ ہم رب ہیں، اور یہ ہماری ربوبیت ہے کہ جس بچے کو ہم نے پیدا کیا ہے اس بچے کا سامان پرورش اور سامان نشو و نما بھی دیا جائے، مہیا کیا جائے۔ اور تم ہو کہ انداد کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ لفظ ند کی جمع انداد ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 2/22۔ خدا کے ساتھ تم اور انداد نہ بناؤ، یعنی برابر نہ ٹھہراؤ، لیکن عربی زبان میں اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ایک طرف کو کھینچ رہا ہے تو تم فساد کے ذریعے اسے دوسری طرف کھینچنا شروع کر دو، یعنی
انداد کا جو وسعت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے ایک کھینچ رہا ہو کہ ربوبیت ہو جائے تو فساد کے ذریعے سے دوسرا اسے دوسری طرف سے کھینچ رہا ہو چادر کو، تو اس کھینچا تانی کے لیے انداد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ کرو کہ جدھر ہم اس سامان ربوبیت کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں اس کے برعکس تم اسے کسی دوسری طرف کھینچ کر لے جاؤ، یعنی سامان ربوبیت کو۔ یہ شرک ہے۔ ایک چمکتی دمکتی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے اور نظام ربوبیت کو عملی شکل دینے میں ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری کھینچ لیتا ہے۔ دیکھا یہاں پر اس کہ لعلکم تتقون 2/21 کے کیا معنی ہو گئے؟ تاکہ تم محفوظ رہو، تاکہ تم سے حفاظت کی ذمہ داری کھینچ نہ لی جائیں۔ اس بستی والوں نے کیا جرم کیا تھا؟ اس بستی میں اللہ کو رب رہنے نہیں دیا گیا تھا، یہ جرم کیا تھا۔ اس بستی والوں کے ساتھ رب کی ذمہ داریاں پوری ہونی چاہیے تھیں، یہ رب کی ذمہ داریاں پوری کرتے بستی والے، لیکن انہوں نے رب جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا اور راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ جو رزق ان کے پاس جانا چاہیے تھا وہ کوئی اور لے گیا، یعنی ان یتیم للسائلین کے پاس جو رزق جانا چاہیے تھا وہ بستی کے لوگوں نے روک لیا اور دیا نہیں اسے۔ انہوں نے رزق کے سرچشموں کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا، جو کہ شرک ہے۔ ان لوگوں سے جتنا کچھ ہو سکا اس رزق کو سمیٹتے ہوئے چلے گئے۔ جس رزق کو کسی دوسرے کے حصے میں آنا تھا انہی کو اندادن کہا جاتا ہے، جو رزق کو کھینچ کر اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ اندادن اسی کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں سے رزق کو سمیٹ کر خود کی طرف لے لیتا ہے، یعنی اس میں یہ ذرا چالاکی ہوشیاری ہوتی ہے۔ جو من دون اللہ اندادن ہیں 2/165 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 2/22 یہ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ نہیں ہے بات، یہ کیفیت ایسی نہیں ہے، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں، بے خبری میں یہ کچھ کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اپنی نشو و نما کے لیے جتنی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے، نشو و نما ہو گئی ہے ان کی، اور جسے اب یہ سمیٹ رہے ہیں یہ کسی دوسرے کی نشو و نما کے لیے تھا، یہ ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ حصہ رب کی طرف سے اس کے لیے تھا، یہ ان کے لیے تھا۔ اسے ہی قرآن کریم نے شرک قرار دیا ہے، کفر کہا ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي 41/19 کہو تم ہو وہ لوگ، تم ہی ہو وہ لوگ جو خدا کا کفر کرتے ہو، وہ خدا الذی خلق الارض فی یومین 41/9 جس نے اس زمین کو 2 ادوار پیریڈز میں ایسے پیدا کیا کہ پہلے دور میں حرارت کی شدت کی وجہ سے کوئی ذی حیات برقرار نہیں رہ سکتا تھا، پھر زمین کے دوسرے دور میں زمین ٹھنڈی ہو گئی جس میں تم اس میں بسنے کے قابل ہو گئے۔ تم اس خدا سے انکار کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا 41/9 یعنی اس کے ند بنتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ العالمین 41/9 وہ تو رب العالمین ہے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ اس کی رب العالمینی کی چادر میں اپنا پاؤں ڈالتے ہو اور اس چادر کو یعنی اس رزق کو کھینچ کر اپنی طرف لیے چلے جا رہے ہو۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا 41/10 اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے، بَارَكَ فِيهَا 41/10 برکت اسے کہتے ہیں جو برسات میں اس قسم کا گھنا سیاہی مائل سبزہ پیدا ہوتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ کر لیا ہے آپ کا چیپٹر نمبر 9 ایپیسوڈ نمبر 3۔ اب ہم ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرف جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔